اس یقین کے ساتھ نکلی تھی کہ اگر انہوں نے عمران خان کو انگلی لگائی، ہاتھ بھی لگایا، تو ہم انشاءاللہ وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ آج اگر اپنی ماں کی اولاد ہے رانا ثناء اللہ، تو سب سے پہلے مجھے اریسٹ کرے۔ حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں بنی گلہ عمران خان چوک پر موجود ہوں۔ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان پہنچے ہیں۔ ملیحہ ہاشمی میرے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ابھی کسی نے کال نہیں دی، لوگ باہر نکل رہے ہیں، سڑکوں پر نکل رہے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، یہ 10 اپریل کی سی صورتحال ہے جب عمران خان کو رجیم چینج کے گھٹیا منصوبے کے تحت نکالا گیا تھا۔ 2.25 کروڑ ووٹ لے کر آنے والا الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کو جس طرح سے امریکہ کے اشارے پر اس کی حکومت کو الٹا گیا۔ آپ دیکھیں، آج بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کرنے کا جو فیصلہ کیا رانا ثناء اللہ نے، اریسٹ وارنٹ جاری کروائے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے جس کی حب الوطنی کی سچائی پر تو اس کے دشمن بھی شک نہیں کرتے۔ رانا صاحب کو بھی اندر سے پتا ہے کہ عمران خان کتنا سچا پاکستانی ہے ماشاءاللہ، اور پاکستان کا مقدمہ کس زبردست طریقے سے عمران خان نے ہر جگہ لڑا۔ صرف پاکستان کا نہیں، عالم اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کا مقدمہ کبھی فضل الرحمان صاحب نے نہیں لڑا، کبھی نواز شریف زرداری، ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو اپیزمنٹ کے اس میں چلتے تھے، پالیسی پہ۔ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی آواز اٹھائی اور ڈٹ کر اٹھائی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے، ابھی یہ عمران خان چوک پر ہم موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے گھر سے 5 منٹ دور ہے۔ اس سے جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے رش بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام آج کثیر تعداد میں نکل آئی ہے، اور میں آپ کو حسنین اپنی بات بتاؤں، خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں آج گھر سے یہ پانی لے کے آئی ہوں، میں ساتھ یہ ڈیوڈرنٹ لائی ہوں ساتھ، کے گرمی بڑی ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ نکلی تھی کہ اگر انہوں نے عمران خان کو انگلی لگائی، ہاتھ بھی لگایا، تو ہم انشاءاللہ وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ اور میں اریسٹ ہونے کی تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ آج اگر اپنی ماں کی اولاد ہے رانا ثناء اللہ، تو سب سے پہلے مجھے اریسٹ کرے، میں سب سے پہلے اریسٹ ہوں گی۔ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں جتنے ہم، اللہ کا شکر ہے، غیرت مند پاکستانی ہے نا ماشاءاللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ پہلے ہمیں گرفتار کرے، اس کے بعد عمران خان پہ پہنچے گا۔ یہ بڑا نیا تماشا بن گیا ہے کہ فیک نیوز چلانے والے، کرپشن کا دفاع کرنے والے، جھوٹوں کا دفاع کرنے والے تو اپنے آپ کو بڑا گج وج کے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے ٹاپ جرنلسٹ ہیں، اور جو عمران خان کی سچائی پر گواہی دے کہ یہ سچا بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، اس کو ان چوروں کے ساتھ نہ ملاؤ، اس کو کہتے ہیں کہ صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا بات کرنا، اور شرم کرو۔ آج آپ سب کو نکلنا چاہیے تھا۔ وہ تمام خواتین، وہ مرد جن کی فیک نیوز پچھلے 4.25 سال عمران خان کے دور میں جب اس کو فیکٹ چیک کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے جی ہراسمنٹ ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، دھرنے دے دیتے تھے۔ آج یہ اصل ہراسمنٹ ہے پاکستان کے نظریے کی۔ عمران خان پر FIR کاٹنا پاکستان پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ آج پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، اور آج ہر غیرت مند پاکستانی اپنے گھروں سے نکل رہا ہے، اور جو بیچارے ظاہر ہے کئی مجبور ہیں، کئی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اس وقت نہیں نکل سکتی، کئی لوگ ہیں جو مجبور ہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ آج وہ سب لوگ اپنی دعاؤں میں، میں اپنی والدہ کی آپ کو بات بتاؤں، وہ شام سے، وہ تو ویسے تو روز ہی آیت الکرسی پڑھ کے عمران خان پہ پھونک رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ جو ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، مردوں کی، ان سب کی جو دعائیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کیا سنے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ حق کا خدا ہے، الحق اس کا نام ہے، اس کا نام الحق ہے، وہ حق کے ساتھ ہے۔ باطل کو کبھی مراد نہیں پا سکتا، باطل سدا نامراد رہا ہے۔ انشاءاللہ ان کے جو مذموم عزائم ہیں وہ بھی کچلے جائیں گے انشاءاللہ، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود بھی کچلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اب راستے میں جو بھی آئے گا وہ کٹ جائے گا کہ پاکستانی عوام کی آپ اس بہاؤ کو روک نہیں سکتے۔ سمندر میں، دریا میں اگر آپ کسی عین وسط میں 10,000 20,000 بندہ کھڑا کر دیں، وہ بہہ جائے گا اس پانی میں۔ سو مت پاکستان کو للکارو۔ عمران خان پاکستان کی ریڈ لائن ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کی ریڈ لائن ہے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ عمران خان کو آخر میں کہنا چاہوں گی، یہ جو نااہل کرنے کے ٹوپی ڈرامے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ آ گیا، اور بے شرمو تم لوگ تو گاڑیاں لے گئے ہو توشہ خانہ سے. عمران خان پہ تم کہہ رہے ہو کہ گھڑی اور ایسے کر دیا، اس نے جو بھی کیا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا، اس نے قانون کے دائرے سے نکل کر کوئی کام نہیں کیا. اور تم الٹا بھی لٹک جاؤ، تم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتے. ہاں اگر نواز شریف اور یہ جتنے بھی نااہل کرپٹ ٹولہ ہے اس کے برابر آپ لانے کی عمران خان کو کوشش کریں کہ ہم نااہل کر لیں گے اور عوام برداشت کر لے گی، تو اب ایسا ہونے والا نہیں انشاءاللہ. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں پہ عوام کو شعور نہ ہو. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں پڑھ رہی تھی اس وقت 13th گریڈ میں، ابھی میرا ایڈمیشن ہوا تھا. عمران خان کو مارا تھا جمعیت نے، اس دن سے I've been on the roads. عمران خان نے اس دن سے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتے ہیں ظاہر ہے، اللہ نے اس دن سے میری زندگی کا پورا جو ڈائریکشن تھی وہ چینج کر دی. ادروائز I would have also been a burger kid. میں گھر بیٹھ کے KFC کھا رہی ہوتی، مجھے کوئی نہ فرق پڑتا کہ عمران خان کیا ہے، میں کہتی سب ایک ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ وقت تھا کہ مجھے لگا کہ حق کے راستے میں اگر آپ آواز بلند نہیں کرتے. ایک وہ محرم تھا جب امام حسین سلام علیہ کا آپ نے دیکھا جو انہوں نے قربانی دی، شہادت دی، اسلام کا نام زندہ کر گئے. اور ایک آج محرم ہے کہ جب کلمہ حق بلند کرنے والے عمران خان پہ یہ سارے یزید کے پیروکار حملہ کر رہے ہیں. سو آج جو بھی امام حسین سلام علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا اللہ کا بندہ جو بھی ہوگا، آج وہ عمران خان کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. اور یزید کے جو ٹولہ ہے نا، یزید کے پیروکار، ان کو انشاءاللہ ٹکر دے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.